بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنی سیکنڈ ایئر کی اکنامکس کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے 6 چیپٹر کو وائنڈ اپ کیا تھا، تو آج ہم 7واں چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ذرا بتا دیتی ہوں کہ آپ کے کون کون سے موضوعات ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ کی قومی آمدنی کے شعبہ وار تخصیص ہے، پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش میں کیا مشکلات ہیں، پاکستان کی فیکس آمدنی کیا ہے، 2018 کی انسانی ترقیاتی رپورٹ ہے، فیکس آمدنی میں کمی کی کیا ریزنز ہیں، قومی آمدنی اور فیکس آمدنی میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے، حکومت کے کیا اقدامات، ٹیکس کلچر، یہ سب ہے۔ یہ سب ٹاپکس ہم نے اسی چیپٹر کے اندر کور کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں اس چیپٹر کو باقاعدہ طور پہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ پاکستان کی قومی آمدنی کے حوالے سے ہی ہے، یہ تھوڑی سی باتیں وہی ہیں جو پچھلے لیکچر میں ڈسکس ہوئیں۔ ہم تھوڑا سا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کب بنا تھا، 14 اگست 1947 کو۔ ہم ہر شعبے میں کیا تھے؟ پسماندہ تھے، یعنی ہماری حالت جو تھی وہ بڑی خراب تھی، چاہے وہ بینکاری ہو، تجارت ہو یا جو بھی شعبہ صنعت ہو، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان میں تقریباً اس وقت تقسیم کے وقت 1050 کارخانے تھے۔ یہ ڈفرینٹ بکس میں ڈفرینٹ فیگرز آ رہے ہیں، یعنی ہمارے میں کوئی تھوڑے ہی آئے تھے اس سے۔ اور پاکستان میں اس وقت بینکس بھی کتنے تھے؟ 2 تھے، ایک حبیب بینک تھا، ٹھیک ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے بینک، یہ جو 2 آئے بھی تھے ہمارے اس میں، یہ اپنے آغاز کے پہلے ہی مرحلے میں تھے۔ مہاجرین کی آبادکاری بھی مسئلہ تھی، تو ابتدائی سالوں میں یہ بڑا مشکل تھا ترقی کی رفتار کو پازیٹیو لے کے چلنا۔ ہمیں اپنی معاشی حالت کو سنوارنے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ کافی زیادہ وقت بھی چاہیے تھا اور وسائل بھی چاہیے تھے۔ اب پھر کیا کیا گیا؟ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی شروع کی گئی ہے۔ 5 ایئر پلانس کے حوالے سے میں آپ کو بات کری ہوں۔ سب سے پہلا منصوبے بنائے گئے تاکہ اس کے اوپر ٹارگٹس کو رکھا جائے اور پھر ان ٹارگٹس کو 5 سالوں کے حساب سے اچیو کیا جائے۔ 1955 میں پہلا 5 سالہ منصوبہ بنا جو کہ فیل ہی ہوا۔ 1959-60 میں مغربی پاکستان کی جو کل قومی آمدنی تھی وہ کتنی ہوئی، ٹھیک ہے؟ جبکہ متحدہ پاکستان کی کل آمدنی 3144 کروڑ روپے تھی۔ 1 جولائی میں جو 1960 میں پاکستان کا دوسرا 5 سالہ منصوبہ تھا، ٹھیک ہے؟ اب ظاہری بات ہے یہ تھوڑا سا پازیٹیو گیا، آپ کی معاشی ترقی کی ابتدا ہوئی، کافی زور دیا گیا، صنعت نے ترقی کی، زراعت نے کی، یہ کافی کامیابی سے ہم نے بہت سارے ٹارگٹس اس کے اندر کیا کیے تھے؟ اچیو کیے تھے۔ لیکن اب یہ تھا جب تیسرا منصوبہ شروع ہی کیا تو اس کے 2 ماہ بعد بھی ہمیں جنگیں لڑنی پڑ گئیں۔ 1965 کی جنگ آپ کو یاد ہوگی، ہندوستان سے لڑی، ٹھیک ہے؟ جب ظاہری بات ہے جنگیں لگ جائیں تو ساری توجہ ترقی کی کاموں سے ہٹ کے کہاں چلی جاتی ہے؟ جنگوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ 1971 کی پھر جنگ نے اگلے پلان کو خراب کر دیا۔ پاکستان جو مشرقی پاکستان تھا وہ جدا ہو گیا اور وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ تو یہی وجہ تھی، یعنی بہت سارے اتار چڑھاؤ تھے۔ اب پھر 1977 میں ماشاء اللہ لگا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے سامنے یہ حالات، اب یہ تھوڑا سا دیکھ، یہ آپ کو ٹیبل دکھ رہا ہوگا، اس میں کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کس سال میں آپ کی قومی آمدنی کیا ہے، آبادی کتنی تھی، فیکس آمدنی کتنی تھی۔ تو آپ انڈیکیٹرز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی، ٹھیک ہے؟ اب میں آگے چلوں گی۔ یہ سارے فیکٹ اینڈ فیگر ہیں آپ کو ڈفرینٹ ایئرس کے، 2019 تک، یہ تو اب رٹا ہی ہے، اس کو لگانا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اب پاکستان کی خام قومی پیداوار میں آپ کو پتہ ہے بہت سارا انالیسس کرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ بہت سارا اتار چڑھاؤ آیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو ان فیکٹ اینڈ فیگر میں پتہ چل گیا ہوگا کہ 1999 سے 2000 میں معاشی حیثیت کافی بہتر ہوئی، پھر کمی ہوگی، کبھی اضافہ کبھی کمی، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی قومی آمدنی کی شعبہ وار تخصیص، ٹھیک ہے؟ پاکستان کیا ہے؟ بیسیکلی ترقی پذیر ملک ہے، اس کی آمدنی بھی کیا ہے؟ کم ہے۔ 2018-19 کے اندازوں کے مطابق 2005-6 کی قیمتوں میں آپ کی خام ملکی پیداوار کا تخمینہ بازاری قیمت کے پیش نظر یہ فیگر ہے 35,95,000، نہیں یہ ہے 349,52,419 ملین ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری ہے خام ملکی پیداوار کا جو ہے وہ 18.5% اسی شعبے سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ صنعت زراعت سے اتنا ہے اور صنعت سے 20% ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی شعبے جس میں کان کنی آ گئی، تعمیرات آ گئی، بجلی گیس ہو گئی، یہ سب کا شیئر آپ کو بتایا گیا ہے۔ جہاں تک خدمات کا تعلق ہے تو مجموعی خام قومی پیداوار میں اس کا حصہ 61.2% ہے،
جس میں ہمیں تھوک اور پرچون تجارت ہے وہ 18.98% ہے، ٹرانسپورٹ، اسٹوریج وغیرہ۔ اچھا یہ نیچے ایک ٹیبل ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ خام ملکی پیداوار میں کس شعبے کا کیا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، زراعت ہے 18.5، تجارت ہے 20.3%۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعمیرات کے شعبے میں کا تھا یہاں پہ 2.5% ہے، بجلی اور گیس کا 2% ہے، خدمات کے شعبے کا 61% ہے۔ اب خدمات میں کیا کیا جاتا ہے؟ تجارت بھی خدمات میں آتی ہے، اس کا 18.98 ہے، ٹرانسپورٹیشن کا ہے 12.9، انشورنس کا ہے، فائنانس کا 3.5، ہاؤسنگ سروسز آپ کو دے رہی ہیں 6.6%، سرکاری انتظامیہ 8.4%، اور دیگر خدمات آپ کی 11% ہے۔ اب قومی آمدنی کی پیمائش میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں صحیح آمدنی پتہ ہی نہیں لگتی۔ اب ہم 1 بائی 1 ان کو ایگزامن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی جو مشکل ہے وہ ہے اعداد و شمار کی فراہمی میں دقت۔ ہم ایسے ملک ہے جس کے پاس وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ ایکوریٹ ڈیٹا کلیکٹ کر سکے۔ ہمیں جو مختلف شعبوں سے جو ڈیٹا حاصل ہوتا ہے یا اعداد و شمار حاصل بھی ہوتے ہیں وہ ریلائبل نہیں ہوتے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں۔ زراعت سے سب سے زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے، مگر اسی شعبے کے ظاہری بات ہے آپ کو جو بھی ہے ریونیو وہ بھی آپ صحیح سے نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جو مشکل ہے وہ ہے تربیت یافتہ عملے کی کمی، یعنی آپ کی یعنی آپ کے پاس ایسا عملہ ہی نہیں ہے، اتنا ٹرینڈ عملہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں جو آپ کو ایکوریٹ اعداد و شمار مہیا کر سکے۔ ہمارے پاس سہولیات نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا عملہ ہی نہیں ہے، ہم نے لوگوں کو اس طرح سے ٹرینڈ ہی نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس کی وجہ سے قومی آمدنی کا جو بھی اندازہ لگانے کے لیے جو میٹیریل اکٹھا کرتے ہیں اس میں بہت ساری پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ تو جب آپ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے تو پھر آپ کو پتہ ہے۔ بلا معاوضہ خدمات، قومی آمدنی کا اندازہ لگاتے وقت عام طور پر وہی آمدنیاں ہیں جو کہ بلا معاوضہ خدمات، قومی آمدنی کا اندازہ لگاتے وقت عام طور پر وہی آمدنیاں ہیں جو کہ معاوضے کے طور پہ حاصل ہوتی ہیں۔ بہت ساری خدمات ایسی ہوتی ہیں جو آپ وداؤٹ اینی پے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام تو کر رہی ہوتی ہے، لیکن ان کی آمدنیاں قومی آمدنی میں شمار نہیں کی جا رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں عورتوں کی ایک بڑی تعداد ہے گھریلو کام کاج کرتی ہے، جیسے کہ کھانا پکانا ہو گیا، گھر کی صاف صفائی ہو گیا، ٹھیک ہے، بچوں کی نگہداشت ہو گیا۔ اب اس کی جو کاوشیں ہیں اس کا تو کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے میئر کرنے کے لیے۔ اگر اب استاد اپنے بچوں کو پڑھائے گا اس کو کیسے میئر کرو گے؟ جو ماں باپ کی خدمت جیسی جو بھی ان سب کا بھی صلہ نہیں دیا جاتا۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ بات کرتے ہیں کہ عوام کا عدم تعاون، یعنی عوام بھی ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتی۔ اگر آج آپ کسی سے پکڑ کے سیلری پوچھ لیں گے نا تو وہ بھی آپ کو صحیح آمدنی اپنی کبھی نہیں بتائے گا۔ اب یہی وجہ ہے کہ عوام جب تعاون نہیں کرتی، جب ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو وہ صحیح فیکٹ اینڈ فگر فراہم ہی نہیں کرتی، کیونکہ وہ اس بات سے ڈر ہی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے آمدنی صحیح بتا دی کہیں ٹیکس نہ لگ جائے، یعنی وہ پھر جو اعداد و شمار اکٹھے ہوتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔ پھر براہ راست تبادلہ کیا ہے؟ قومی آمدنی میں وہی رقم عام طور پہ جمع ہوتی ہے جو اشیاء اور خدمات کی خرید و فروخت، یعنی الٹیمیٹلی جب پیسہ تو ایک ذریعہ ہے، ان فیکٹ اندر کھاتے دیکھا جائے تو بارٹر سسٹم ہے۔ آپ نے چیز بیچی، اس سے پیسہ کمایا، اس سے پھر اگلی چیز ہی لوگے نا۔ یہ تو پیسہ تو ایک ذریعہ ہے جس نے لین دین کو آپ کے آسان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے اکثر جو دیہاتی علاقے ہیں اس میں تو پیسہ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ اشیاء کا جب اشیاء کے بدلے تبادلہ نہیں ہوگا، پیسے کا استعمال نہیں ہوگا تو آمدنیوں کا اندازہ لگانا کیا ہو جائے گا؟ بہت مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ظاہر بات ہے جب آمدنیوں کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا تو آپ کی بہت ساری آمدنی حساب کتاب میں نہیں آتی۔ پھر حساب کتاب کا نہ رکھنا، ہمارے جو اکثر حالات ہیں وہ جیسے تاجر ہو گئے، چھوٹے دکاندار، ریڑھی والے، رکشے والے اپنی آمدنیوں کا حساب کتاب صحیح سے رکھتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آمدنیوں کے متعلق جو بھی معلومات ہیں وہ ایکوریٹ کیسے ہو سکتی ہیں جب آپ کے پاس معلومات ہی نہ ہو؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ تھے مسائل، ابھی ہم آگے بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہم مختلف کام کرنا، ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ مختلف ذرائع سے آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو ایٹ اے ٹائم کہیں کے جابس کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ایک مزدور ہے وہ مزدوری بھی کرتا ہے، فصل بھی کاٹ رہا ہے، مرغبانی بھی کر رہا ہے۔ اس طرح ایک ڈاکٹر ہے وہ سرکاری اسپتال سے تو اپنی تنخواہ لیتا ہی لیتا ہے، اس کے علاوہ وہ اپنا پرائیویٹ کلینک کرتا ہے جس سے وہ ارننگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب ایک لیکچرر ہے تو وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ ٹیوشن پڑھا رہا ہے امتحانی پرچوں کی مارکنگ یا ڈیوٹیز، یعنی بہت سارے ایسے ملٹیپل ریسورسز ہوتے ہیں۔ اب ان کی ساری آمدنی تو کیا ہے قومی آمدنی میں شمار نہیں ہوتی، بلکہ بہت ساری آمدنی کو وہ رپورٹ ہی نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ قومی آمدنی میں صحیح سے شمار نہیں ہو پاتی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں چھوٹی صنعتوں کی آمدنی، وہ بھی آپ کی جو گھریلو لیول کی صنعتیں ہیں وہ بھی قومی آمدنی میں آپ اس کے فیکٹ اینڈ فیگر دیتے ہی نہیں ہیں، تو وہ اس کا بھی جو ڈیٹا ہے وہ آپ کی قومی آمدنی میں شمار نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی جو اکثر و بیشتر تعداد ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، تھوڑی بہت صنعتیں ہیں وہ یا تو سال بھر تو کام نہیں کرتی یا 8 ماہ بعد ہی بند ہو جاتی ہیں، جو ان کی آمدنیاں وہ پھر قومی آمدنی میں شامل نہیں ہو پاتی۔ پھر ہے شکست و ریخت کو نظر انداز کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارے ہاں آمدنی کی پیمائش جو ایکوریٹ نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو توڑ پھوڑ کے اخراجات ہیں ہم اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں اور ہم قومی پیداوار سے مہیا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ وہ والے اندازے بھی آپ کے کیا ہو جاتے ہیں غلط۔ پھر سماجی برائیاں ہیں کہ بہت ساری اشیاء اسمگل ہیں، بلیک میلنگ ہے یا بلیک منی جس کو کہتے ہیں، کہ جب اسمگلنگ ہونی ہے تو وہ ساری اشیاء کا ریکارڈ تو آپ کا نہیں نہ ہوگا قومی آمدنی میں شامل۔ تو اب اکثر چیزیں چوری چھپے اسمگل کی جاتی ہیں تاکہ ان پہ ٹیکسز سے بچا جا سکے۔ جب یہ سب کیا جاتا ہے تو قومی آمدنی کا صحیح ڈیٹا آپ کے پاس اکٹھا ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ سماجی برائیوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں پھر ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا ایکوریٹلی کریکٹ۔ اب آگے ہیں انتقالی ادائیگیاں ہیں، یعنی جو بے روزگاری الاؤنسز ہو گئے، پینشن ہو گئے، زراعت خیرات وغیرہ ہوگی، یہ ساری ذاتی آمدنیوں میں آپ کی شامل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ قومی آمدنی میں آپ ان کو آپ کی ذاتی آمدنی میں تو چلیں یہ حصہ بن جاتی ہیں، لیکن یہ قومی آمدنی کا حصہ نہیں بنتی۔ انتقالی ادائیگیاں کیا ہوتی ہیں؟ جو آپ بغیر کسی ایفرٹ کے ارن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ذاتی استعمال کی اشیاء بھی ایسی ہیں جن کی اگر مالیت ویسے آپ استعمال کریں تو آمدنی جنریٹ ہو، جب آپ اس کا ذاتی استعمال کرو گے تو اس سے آمدنی تو نہیں ملے گی، تو وہ ساری اشیاء بھی آپ کی کیا ہے نہیں آتی استعمال میں۔ اب آپ کو آگے نظر آ رہا ہوگا کہ پاکستان کی فیکس آمدنی سے کیا مراد ہے، یعنی پاکستان کی کل قومی آمدنی اشیاء اور خدمات کی وہ مقدار جو کہ کسی ملک کے لوگ ایک سال میں پیدا کرتے ہیں، وہ ساری آمدنی جب اس کو کل آبادی سے تقسیم کر دیا جائے تو وہ آپ کی فیکس آمدنی آئے گی۔ اب فیکس آمدنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر فرد اتنی جو بھی فگر آئے گا ہر فرد اتنی ہی کما رہا ہے، یعنی وہ ایک ایوریج فگر ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کی آمدنی اتنی بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ یا اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، وہ تو ایک ایوریج بتاتا ہے کہ اوسطاً آپ کی جو آمدنی ہے وہ کیا ہے اتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے 2018-19 میں پاکستان کی جو فیکس آمدنی تھی وہ کیا ہے 14.97 ہے، جو کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اب یہ پاکستان کیا ہے ترقی پذیر ملک ہے، یہاں پہ قدرتی ذرائع کی قلت ہے، جو عوام کی اکثریت کیا ہے وہ ان پڑھ ہے یا جاہل ہے، لوگوں کی استطاعت کار پست ہے، وہ سست اور کاہل ہیں، ان کے پاس جو پیداواری طریقے ہیں وہ بھی کیا ہے پرانے ہیں، فرسودہ ہیں، جس کی وجہ سے جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ کیا ہوگی یا کم ہے۔ اب ان کی آمدنیاں بھی کم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب بہت سارے ایسے فیکٹ اینڈ فیگر ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے کرائسس فیس کرنا پڑ رہے ہیں۔ اب آگے آپ کو انسانی ترقیاتی رپورٹ ہے جس میں فیکس آمدنی سارے ممالک کی آپ کو دی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے اوپر نام کس کا آ رہا ہے، سوئٹزرلینڈ کا، پھر جاپان کا۔ میں اس کو تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ سب سے اوپر نام ہے سوئٹزرلینڈ، اس کی کتنی آمدنی ہے 57,625، جو بھی اس کی کرنسی، اس میں جاپان آ گیا، امریکہ، جرمنی، ناروے، سنگاپور، ٹھیک ہے۔ پھر آگے یہ ترقی یافتہ ممالک ہے، کویت ہو گیا، روس ہو گیا، سعودی عربیہ۔ اس کے بعد بلند انسانی ترقی ممالک ایران ہو گئے، چین، پاناما، ٹرکی، سری لنکا۔ پھر آ جاتے ہیں درمیانی ترقی والے، مصر آ گیا، اس میں پاکستان آ گیا، ترقی پذیر ہو گیا، انڈیا آ گیا، بنگلہ دیش اور نیپال۔ اور پھر کچھ ایسے کنٹریز ہیں جن کے بہت ہی مالی حالات ہم سے بھی بہت گئے گزرے ہیں، اس میں آ جائے گا بھی بہت گئے گزرے ہیں، اس میں آ جائے گا روانڈا، سوڈان، ایتھوپیا، مالی، یمن، زمبابوے، شام۔ یہ سارے کنٹریز ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہے ہم اس کی کیٹیگریز کے لحاظ سے کنٹریز کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ یہ سارے فیکٹ اینڈ فیگر میں آپ کو دکھا چکی ہوئی ہوں۔ ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھا
ہماری جو فیکس آمدنی کا جو صحیح شمار نہیں ہوتا، ہماری قومی آمدنی کی جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں اس کی راہ میں کون سی رکاوٹیں ہیں، کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایکوریٹ ڈیٹا نہیں ملتا. تو ہم نے آج بڑے ڈیٹیل سے ان چیزوں کو ڈسکس کیا. یہ ہمارا آج چیپٹر نمبر 7 سٹارٹ ہے. تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا فیکس آمدنی کیا ہوتی ہے، اس کو کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے، پھر ڈفرینٹ ممالک کی جو فیکس آمدنی ہے اس کا چارٹ دیکھا. اب اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا فیکس آمدنی میں کمی کے اسباب، کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جو فیکس آمدنی ہے دوسرے ممالک سے بہت کم ہے. انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اس کو نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ کون سے اسباب ہے جس کی وجہ سے فیکس آمدنی کم ہے. تو یہی تک ہمارا جو آج کا چیپٹر تھا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. کائنڈلی کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا. اللہ حافظ.